بزرگان محترم، کل کی مجلس میں ایک مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کا عنوان ہے عصمت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن وہ مضمون پورا نہیں ہوا، تو آج کی مجلس میں کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، لیکن آج ذرا انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو موضوع ہے اس تعلق سے ایک منظوم کلام پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انبیاء بھی ہوتے بے شک بشر ہے، انبیاء بھی ہوتے بے شک بشر ہے۔ بشر جانتے ہو نا، انسان، آدمی۔ انبیاء بھی ہوتے بے شک بشر ہے، نہیں ہوتا مگر ان میں کوئی شر ہے۔ شر یعنی برائی، کہ انبیاء بھی ہوتے بے شک بشر ہے، نہیں ہوتا مگر ان میں کوئی شر ہے۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہے۔ کیا ہے حنیف بھائی؟ حنیف بھائی کو زیادہ واسطہ پڑا اس موضوع سے کہ بشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نور ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اگر نبی کو اپنی طرح انسان سمجھو گے تو بشر کا درجہ بڑھے گا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر اور ہم بھی بشر، اور تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے باہر نکالنا چاہتے ہو۔ ایک معنی میں نور ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ مراد لیتے ہیں اس معنی میں نور نہیں ہے، بلکہ حضور کیا ہے؟ بشر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ایک سے زائد مقامات پر یہ بات کہی ہے۔ سورہ کہف جو لوگ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے، کل جمعہ ہے، بالکل جو اخیری آیت آئے گی وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ 24ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ فرما دیجئے، مفہوم یہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ ہاں، لیکن بشر میں فرق ہوتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ جیسے پتھر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک پتھر بڑا قیمتی ہے جس کو عقیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیق کہتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو وہ عتیق سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ عقیق بھائی عتیق سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو ہے دونوں کیا؟ پتھر ہے، لیکن پتھر میں فرق ہے نا۔ ہاں، اسی طرح کہنے والے نے کہا ہے کہ آپ لکھے تو شیر، کیا بولتے ہیں؟ لائن۔ ہاں، تو شیر اس کو آپ لکھیں گے سعد اللہ صاحب تو بڑی شین یا اور را، اور شیر اس کو آپ لکھیں گے تو وہ بھی ہے بڑی شین یا اور را۔ اگر ہم حرکت کو ظاہر نہ کرے لکھنے میں، کہ زبر زیر پیش نہ دے، بلکہ ویسے ہی لکھا، تو دونوں لکھا ہوا کیا ہوگا؟ ایک ہی طرح کا ہے، سیم ہے دونوں، کہ بڑی شین یا اور را۔ لیکن وہ شاعر کہتا ہے کار پاکا راں کیاس از خود مگیر،
گرچہ باشد نوشتن شیر و شیر، شیر و شیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ لکھنے میں تو شیر اور شیر کیا ہے؟ ایک طرح کا ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ ہم جب کسی کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے تو کیا کہتے فاروق بھائی کہ یہ بھی اپنا جو اچھے نہیں انہیں وری ہوں بڑا سرخابنا پل لاگेला છે، کیا بولتے ہیں یہ بھی اپنا جو اچھے ہیں کہ انہیں وری کے بعد سرخابنا پر ایم کے لاگेला છે۔ مشرکین کو ماننا نہیں تھا، قرآن کہتا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یوں فرماتے تھے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ انہوں نے اشکال کیا تھا کہ بھئی یہ کیسا ہے نبی کہ جو ہماری طرح بازار میں بھی گھومتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے، ہم بھی بازار میں جاتے ہیں وہ بھی بازار میں جاتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ مجھ سے پہلے بھی جو مرسلین آئے ہیں بھیجے گئے ہیں تو وہ بھی کیا تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازار بھی کیا ہے ذاکر بھائی جاتے تھے، جیسے آپ لینے جاتے ہو شاپ کے لیے ہے تو بازار میں جاتے تھے۔ لیکن اب دیکھیے یہی مینٹلٹی ہم میں سے بہت سو کی ہے۔ ویس فلم کوئی مولوی صاحب نے جوئی لیے، امام صاحب نے جوئی لیے تو کہ وہ ماں توبہ 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 مولوی صاحب تھے نے ویس فلم ہے عبد القادر چچا ہے کہ نہیں بعض لوگ ٹھیک ہے مولوی صاحب تھے نے ویس فلم دکھایا۔ اور اگر گرمی کا موسم ہے اور مولوی صاحب اینک نہیں لگاتے، چشمہ نہیں لگاتے اور گوگلز لگا لیا تو گیا۔ دیکھیں خود بول دیا میرے بولنے سے پہلے وکٹ پڑی جاوانی سب بھی چاہ رہا تھا کہ وکٹ پڑی جاوانی ہم کہ تو ہے ہاں یہ سب کفار کی مینٹلٹی ہے، یہ مشرکین کی مینٹلٹی ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ارے بھائی گرمی ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے تم بھی چشمہ لگاتے ہو وہ بھی لگاتا ہے تو کیا غلط ہو گیا؟ کیا برا ہو گیا؟ گرمی اس کو بھی لگتی ہے، گرمی تم کو بھی لگتی ہے۔ تم نے اینک لگایا ہے تو کچھ بات نہیں، بلکہ لگائے تو کیا دیکھے تو شاہ رخ خان جو دیکھائیں ہیں ہاں اگر عام آدمی لگائے تو دیکھے تو ہیرو جوٹ لاگے ہم کے એટલે હેલો નહીં લગાવતો હોય તો પાછો લગાવે હે اور مولوی صاحب لگاوے تو اور امام صاحب لگاوے تو شبی چاچا کہ گیا وکٹ જ پڑی گئی ہم کہیے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے ہم لوگوں کی، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی حضور بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کو بتاؤں ایک روایت یاد آئی، یعنی آپ تعجب کریں گے کہ اچھا ایسا بھی، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا کر لے تو لوگ تعجب کریں گے۔ دیکھیں بچپن میں ہم نے بھی فاروق بھائی یہ کھیل کھیلا ہے، کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہے پیچھے سے آ کر کیا کر لیتے تھے اس کی آنکھ بند کر لیتے ہے نا، یہ کھیل میں نے بھی کھیلا ہے، عبد القادر چچا آپ نے بھی کھیلا ہوگا ہے، کیا بولے چھپن چھپ آنکھ مچولی، ہاں آنکھ مچولی، اور پیچھے سے آ کر اس کو پوچھتے تھے کہ بتا میں کون ہوں، ہے نا، یہ محبت کی جو علامت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے بازار میں یہ عمل کیا، بھرے بازار میں، بازار کے اندر جا کر ایک صحابی غالباً ان کا نام حضرت زبیر نہیں حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نورانی بھائی، تو وہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اگر ادھر ادھر جملہ نہ ہو کہ یہ ہمارا شہر ہے ہم ان کا گاؤں ہے، یا یہ فرمایا کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم شہر ہے، دو میں سے کچھ ہے کہ بہرحال مجھے شبہ ہے، گاؤں فرمایا ہاں تو کیا فرمایا مجھے وہ جملہ یاد نہیں ہے، حدیث سے اس لیے احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیا ہے آپ کو یاد ہے کیا فرمایا؟ نہیں وہ نہیں، مجھے بولنا کیا ہے وہ بتاؤ، وہ تو میں سمجھ گیا وہ کہ ان کے متعلق گاؤں فرمایا، وہ گاؤں کے صحابی تھے تو خیر بہرحال تو وہ پہچان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو محبت کیسی ہوتی تھی دیکھیے، وہ پہچان گئے، حضور کا بدن مبارک ان سے ذرا دور تھا تو چونکہ پہچان گئے کہ یہ تو زہ نصیب ہیں ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے دھیرے دھیرے پیچھے آنا شروع کیا اور اپنے بدن کو آقا کے بدن سے مس کرنا شروع کیا،
لگانا جو ہے وہ شروع کیا کہ بھائی ایسی میری کہاں قسمت ہے. اور یہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے. ہاں تو اس لیے وہ کہ بھائی یہ شرف جو ہے وہ مجھے ملے. ہاں صحابہ تو اس کی تلاش میں رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، ایک اور بات یاد آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ دیا. اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے عبدالصمد چچا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، تو وہ یہاں آ کر آج مجھ سے بدلہ لے لے. یہ فرمایا سب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے. اب دیکھیے آج اگر کوئی مولوی صاحب امامت چھوڑ رہے ہیں یا جو خدمت کر رہے تھے وہ، تو جو ماننے والی نہیں ہوتے کیا کہیں گے؟ بولے بہت موٹا مارو ابو تھیو ایم کہیں گے. اب جتانو جوانو تو جدا جدا کہیں گے بولے ہوشیاری دکھا والا ہے. حالانکہ اس کی نیت کیا ہے؟ حضور کے ہاں وہ ہے. لیکن اگر آج ایسا کرے تو اس میں بھی کرٹیسائز، اس پہ بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھے گی کہ بھائی یہ سب کرنے کی آئے. بلکہ امک لوگوں تو ہوں کیا فرق پڑے کہ آج تو مولوی ایم کے جدا جدا بھی ڈھونگ کری گی ذاکر بھائی، کیا بولیں گے؟ دیکھیں جدا جدا ہو مولوی ڈھونگ کری گی ایم کے. یہ سب ہوتا ہے ہمارے یہاں. آپ ذرا غور کرو، یہ سب ہوتا ہے. جو اچھے ہیں اچھے ہیں، کوئی اس میں یہ نہیں ہے. پانچوں انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے. اب ایک صحابی کا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوا کہ آج بہت اچھا موقع ہے. دیکھیے ذہن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت تجھے، میں جان بوجھ کے نہیں بولا، یہ ان کا کام ہے. ہاں یہ سب کر کے آئے. محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی. ہاں تو ویسا معاملہ ہے. تو اب یہ محبت تھی حضور سے، اور ایک ٹارگیٹ تھا ان کے ذہن میں، دماغ میں، کہ کبھی ایسا موقع ملے اور ہاشم بھائی میں کیا کروں، وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لوں. اور وہ ٹارگیٹ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھی وہ؟ مہر نبوت. اور مہر نبوت علماء نے لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے نا، کس کا؟ مرغی کا نہیں، کبوتر کا. کس کا انڈا؟ کبوتری کا جو انڈا ہوتا ہے، تو اس کی طرح وہ مہر نبوت وہ یہاں پر جو ہے وہ حضور کے موجود تھی یہاں پر. تو وہ مہر نبوت جو ہے وہ موجود تھی. بعض علماء نے لکھا کہ اس میں بال بھی تھے. کیا تھے؟ بدن پہ بال ہوتے ہیں نا. بعضوں نے لکھا ہے دیکھیے یہ بال ہے، وہ بعضوں کو کم ہوتے ہیں اور بعضوں کو میری طرح مسٹر ہیری ہوتے ہیں جاوید بھائی. پورے بدن جہاں دیکھو وہاں بال ہی بال ہیں. ہاں ایک دوست ہماری پوری کہوا لگی کہ باجی تم تو پک پڑو بال میں کہ ہوں کروانا ہے. تو کیا ہے؟ تو بہرحال بال ہی بال. تو یہ ٹارگیٹ تھا ان کا. اب جب حضور نے یہ اعلان کیا سب کے سامنے، وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. ایک دن آپ نے میری پٹائی کی تھی، اور آج آپ خود فرما رہے ہیں کہ جس کو بدلہ لینا ہو آ کر کیا کر لو چودھری صاحب، بدلہ لے لو. فرمایا آج مجھے بدلہ لینا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. ہمارے جیسا ہوتا ہے تو پوچھتا کہ بتاؤ ہیں. ہاں پروف بتاؤ ہے نا. احمد کہتے ہیں نہ کہتے یار تو بھیجا ہے کہیں وہ نہیں ملے کی ہے. اگر ہوتا تو بھی جھوٹ بول جاتا. اصل میں دونوں طرف سے پرابلم ہے. یہ جو کھڑا ہو کر ادھر بھی کیا ہے، ہاں وہ پرابلم ہے. عطاء الرحمان صاحب تو حضور نے فرمایا آ جاؤ کوئی بات نہیں، بدلہ لے لو. آئے قریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چادر مبارک تھی. فرمایا حضور ایسے نہیں، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرا بدن ننگا تھا. ننگا تھا کا منی یہ نہیں کہ سطر کھلا تھا، یہ اوپر کی طرف کہ پیچھے کی طرف، کہ میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے جب میری پٹائی کی تھی. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بدن مبارک پر جو چادر ہے وہ ہٹے، اور جیسا میرا حال تھا آپ کا حال بھی کیا ہے وہ ویسا ہو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی کیا کی، رکھ دی، اتار دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. اب صحابہ سارے پریشان حیران کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہاں کہ اب کیا ہوگا اللہ جانے.
تو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور فرمایا کہ حضور میں کہاں آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں، ہیں مجھے کہاں بدلہ لینا ہے آپ سے، بلکہ میں تو ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اور آج میں مہر نبوت کو بوسہ دے دوں۔ ایک اور بات یاد آئی، نماز آدمی جو پڑھتا ہے تو امام کے پیچھے جب پڑھتے ہیں تو امام صاحب پہلے اسلام بھائی کدھر سلام پھیرائیں گے، رائٹ میں کہ لیفٹ میں، سب امام بھی اور مقتدی بھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے صحابہ کرام، بعض صحابہ حضور کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے تھے اور بعض الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے تھے، دونوں کے پاس اپنا اپنا کیا بولتے ہیں پوائنٹ آف ویو، یہی ہے نا، ہاں تو وہ جو ہے ہوتا تھا۔ جو صحابہ کرام سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہوتے تھے ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ نماز میں تو ہم حضور کو دیکھ نہیں سکے، آقا وہ بھی جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، اور نماز میں تو آقا کی خشوع خضوع کا کیا پوچھنا، استغراق کے عالم کا کیا پوچھنا۔ فرمایا کہ اتنی دیر بھی جدائی برداشت نہیں ہے اور ہم دیکھ نہیں سکے۔ فرمایا جیسے ہی نماز ختم ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرائیں گے سیدھی طرف تو حضور کی نظر مبارک ہم پہ آئے گی، ہم نہیں دیکھیں گے پہلے حضور کو، لیکن حضور کی نظر مبارک ہمیں دیکھے گی۔ سلام پھیرا جو قریب میں نظر آئیں گے نا، ہاں وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں کہاں دیکھنا ہے، شولڈر پہ دیکھنا ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی چاہے تو آپ مغرب میں ٹرائی کر لیجیے، ہے کہ نظر آتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی قریب میں وہ تو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور جو الٹی طرف کھڑے ہوتے تھے الٹے ہاتھ پر ہیں عبدالحفیظ چچا، تو ان کی کیا نیت ہوتی تھی، کیا جذبہ ہوتا تھا۔ فرمایا اتنی دیر ہم نے آقا کے چہرے کو دیکھا نہیں، اب ہم سلام پھریں گے تو آقا پہ نظر جائے گی۔ یہ جو ہے وہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا ہے، اور کہاں کھیلا، چپکے سے نہیں بلکہ کہاں پر، بازار کے اندر۔ اب دیکھیے ہم علماء کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا کرو، کیوں کہ اب معاشرہ ہمارا ایسا ہے، سماج ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، تو یا تو ان کو بدلو یا خود بدلو، صحیح ہے نا، تو اب جو ہے وہ ایسا کرنا پڑے گا۔ اور اتنا یاد رکھیو، جس عالم میں جس بزرگ میں تکلف نہیں ہوگا اسے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو سوچنا ہو سوچتے رہ دو۔ لیکن جس کو دکھاوا مقصود ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آؤں، کوئی کام میں ایسا نہ کروں کہ لوگ میرے متعلق کیا سوچیں، ہاں کوئی اور خیال وہ قائم کرے، تو وہ پھر تکلف کرتا رہے گا۔ لیکن جس کے مطمع نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ شریعت کے حدود میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یوں کہیں کہ حضور بشر ہے، تاکہ ہم کہہ سکے کہ ہم بھی بشر ہیں، پراؤڈ ہو، فخر ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شیر اور شیر میں فرق ہوتا ہے، حضور بھی بشر، ہم بھی بشر ہیں، ہاں پتھر عقیق بھی پتھر، عام پتھر بھی جو ہیں وہ پتھر۔ اور اگر لکھنے میں آپ جائے تو شیر اور شیر، آگے شاعر کہتا ہے کہ شیر وہ ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے، شیر کیا ہے، آدمی کو کھا جاتا ہے، اور شیر کو آدمی کھا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عید پہ بولتے ہیں نا کہ کیا بنایا آج، شیر خورما، ہے نا، بولتے ہیں نا شیر خورما بنایا۔ تو یہ خورما کس کو بولتے ہیں، خارق۔ خورما کس کو بولتے ہیں، خارق کو بولتے ہیں۔ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم خورما و ہم ثواب، ہے ہم خورما و ہم ثواب، یعنی کوئی کام ایسا کرے کہ آدمی خود اس کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو اس وقت بولتے ہیں، یعنی آپ اس کو سمجھنا چاہے تو اپنی گجراتی میں کہاوت ہے وہ سمجھ لو، આપણે તા કે ઘી દોડાયું ને ખીચડી، બધા ખીચડી ખાવ છે،
ہیں جاوید بھائی, تو گھی دوڑایو نے کھچڑی ماں. تو یہ ہے ہم خرما و ہم ثواب. اور یہ شیر خرما دو لفظ ہے. شیر یعنی دودھ, فارسی میں دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ شیر کہتے ہیں. اور خرما یعنی کھارک. تو اب اس کے اندر کھارک ڈالی جاتی ہے, اور بھی چیزیں ڈالتے ہیں ڈالنے والے, لیکن بہرحال ہیں ہاں, اور بھی جو ہے وہ بادام بھی ڈالتے ہیں اگر دام کم ہو تو وہ بھی جو ہے کیا ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں, تو فرمایا اتنا فرق ہے دونوں میں, یہ سمجھانا چاہتے ہیں انسان میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. دوسرا مصرع مجھے یاد ہے, شروع کا میں بھول رہا ہوں. ہاں یاد آیا. گر بصورت انسان آدمی بودے, گر بصورت انسان آدمی بودے, احمد و بو جہل ہم یکساں بودے. کیا فرمایا کہ اگر اسی کے ایک ناک, دو کان ہیں, ایک زبان اور دو آنکھیں, دو ہاتھ, دو پیر, اگر اسی کا نام انسان ہوتا تو احمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے. دونوں یکساں ہیں؟ نہیں ہے. دونوں یکساں ہیں, ایک جہنمی ہے اور ایک ہاں سردار ہے کہ جن کے وسیلے سے ہمیں جنت ملے گی, جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے. ہاں, خالق کائنات نے انہی کے مرتبے کو بتانے کے لیے یہ کائنات کو سجایا ہے, تو وہ کائنات کے دولہا ہے. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ایک دن میں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا, تو ہماری مسجد کے پرانے امام صاحب حضرت مولانا اسماعیل سیدیوت دامت برکاتہم العالیہ, وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری جس زمانے میں راندیر میں مدرس تھے, تو حضرت نے ایک نعت لکھی تھی. مفتی سید صاحب نے کیا لکھی تھی؟ ایک نعت لکھی تھی. تو وہ نعت کے کچھ کیا ہے نعت کا کچھ حصہ انہوں نے مجھے سنایا, حضرت مولانا کو یاد تھا, تو میں نے وہ لکھا بھی ہے کہیں پہ. تو مفہوم یہ ہے اس میں, وہ یہ حضرت مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کائنات کا دولہا حضور ہے. نعت میں کیا لکھا کہ کائنات کا دولہا کون ہے؟ تو حضور ہے. ہم سب باراتی ہے, سب باراتی ہے, اور دولہا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دولہا کس پہ بیٹھ کر آتا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے. اب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے وہ آپ جانو, لیکن آنے والے آتے ہیں. تو دولہا ہے, اور دولہا کہاں پہنچتا ہے؟ منڈپ میں پہنچتا ہے, یا جہاں اس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے. حضور کو بھی وہ دولہا تھے, اللہ نے بتایا وہ سواری آئی جنت کی, اور دنیا ہی میں سے پھر جنت میں پہنچے. وہ دولہا کہاں پہنچے؟ جنت میں پہنچے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو اوپر جو ہے وہ سیر کیے, بلکہ جنت کیا اس سے آگے تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا. عرش و کرسی تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچے. ملاقات ہوئی نا, ہاں جانتے ہیں نا آپ, ہر اس پہ ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ بیت المعمور. جیسے دنیا میں کعبہ ہے, تو بالکل اس کے اوپر کیا ہے؟ اوپر بیت المعمور ہے. علماء نے لکھا کہ مان لو اگر کوئی چیز وہاں سے ڈالی جائے, سیدھی آ کر کہاں گرے گی؟ کعبۃ اللہ پر آ کر جو ہے وہ گرے گی. وہ وہاں بیت المعمور ہے. یہاں ایک بات یاد رکھو, علماء نے لکھا کہ جو آدمی جس نے دنیا میں کوئی خاص اسپیشل کام, نیکی تو ہم اللہ کے فضل سے بہت ساری کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے اور توفیق بھی دے ہمیں نورانی بھائی نورانی کام کرنے کی. لیکن آدمی جو نیکیاں بھی کرتا ہے, جو کام اس میں کوئی کام بڑا خاص ہوتا ہے, اسپیشل ہوتا ہے, وہ آدمی کام کر کے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاص کام کیا وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر ہے. تو علماء نے لکھا جیسا کام یہاں کیا ہوگا وہاں ویسی ہی جزا ملے گی, ویسا ہی بدلہ کیا ہے ملے گا. جیسا کام یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوگا. یہی حال گناہ کا ہے. ہاں, یہی حال گناہ کا بھی ہے کہ اگر زنا کیا ہے دنیا کے اندر, تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پھر کیا اس کو جو ہے وہ سزا ملنے والی ہے, کیا اس کے ساتھ ہونا ہے. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی, کہ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, لیکن یہ کہ یاد آج اسی کو رکھا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جزا اور بدلہ بھی وہاں ویسا ہی دیا.
کہ وہاں ان کا مقام کہاں ہے؟ بیت المعمور کے پاس جو ہے وہ وہاں پر ان کا مقام ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بشر میں فرق ہوتا ہے، اتنا یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، ہم بھی بشر، لیکن کیا ہے؟ بشر میں فرق ہے. جیسے پتھر کے اندر فرق ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے جو انبیاء کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے انبیاء کو بھی اپنی طرح سمجھا. ایک تو بعضوں نے بشر نہیں سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا تو بالکل عام کہ جیسے آدمی ہو اس طرح جو ہے وہ سمجھا. ارے حضور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں کر سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں جو بزرگ بڑے حاضر جواب ہوئے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے ساتھ ایک صاحب، وہ ایک کیا چل رہی تھی، چڑوڑ چل رہی تھی. ایک چڑوڑ جو ہے وہ چل رہی تھی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، نوری، تو وہ لوگ بھی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. لیکن درمیان میں سے اس چڑوڑ میں سے، اور وہ جو کیا کہیں گے اس کو، اردو ورڈ کیا آئے گا؟ نہیں، مناظرہ نہیں. بہرحال تو وہ جو کام لے کر جو ہے وہ چلے تھے، تو انہوں نے بیچ میں ساتھ چھوڑ دیا، درمیان میں. جو یوں کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں بلکہ کیا ہے؟ نور ہے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. فرمایا کہ نوری کبھی بشر کا ساتھ دیتا ہے؟ وہ تو درمیان میں چھوڑ ہی دیتا ہے. نہیں سمجھے ہیں ہاشم بھائی؟ نہیں سمجھے کہ بھائی نوری بشر کا ساتھ دیتا ہے؟ وہ تو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا ساتھ، وہ یہاں بھی چھوڑ دیں گے. اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے، ساتھ میں کون تھے؟ جبریل امین تھے. اور جبریل امین بالکل اوپر تک حضور کے ساتھ گئے تھے یا درمیان میں ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا نا. وہ گھروں میں ہمارے ایک نظم سنی جاتی تھی، میرے گھر میں بھی سنتے تھے. وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے کہنے لگے جبریل امی، اے محمد اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا. یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا تھا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری رسائی عبدالرؤف بھائی یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی کہا کہ کاش جبریل کو معلوم ہوتا کہ محمد کا ساتھ دینے والا جلا نہیں، وہ جیا کرتا ہے. محمد کا ساتھ دینے والا جلا نہیں کرتا بلکہ وہ جیا کرتا ہے. تو وہاں نوری نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، فرمایا یہاں بھی نوری نے ساتھ چھوڑ دیا. فرشتے کے نورانی مخلوق ہے نا، ہاں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے فرشتے. فرمایا وہاں بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اس لیے اپنا یہ عقیدہ بھی صحیح کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشر ہے. اگر نوری ہوتے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی فرشتے کے سر میں درد ہوا ہے؟ عبد القادر چچا کبھی سنا ہو، پڑھا ہو تو مجھے ریفرنس دینا ہے. کبھی سنا ہے؟ ہاں، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالسمد چچا کلیپٹن کی مسجد میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا. تو قاری بسم اللہ ان کو بلانے والے تھے، ان کے داعی وہی تھے. تو بڑی بے تکلفی تھی حضرت کی فاروق بھائی ان سے، تو اجازت دیتی، چونکہ حضرت مالیگاؤں کے رہنے والے اور بڑی فصیح اردو بولتے تھے. تو گجرات میں آ گئے چودھری صاحب، تو گجراتی بھی پھر کچھ سیکھ گئے تھے، اور دھیرے دھیرے پھر وہ آسان اردو بولنے لگے تھے، ورنہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ کیا فرمایا. اتنی آپ نے بھی اگر بیان سنا ہو تو شروع کے دور کا تو ویسا تھا. تو قاری بسم اللہ کے ساتھ بے تکلفی تھی، تو کہہ دیا تھا کہ اگر میں اپنی پیک پہ پہنچ جاؤں، یعنی وہ لکھنؤ والا اردو شروع کر دوں، تو آپ کو یوں کرنے کا، میری طرف دیکھو. سمجھ آ رہا ہے؟ قاری صاحب کو اجازت تھی کہ جب میں اپنی پیک پہ پہنچ جاؤں، ایسا ہو تو آپ کو کیا کرنے کا،
યું કરને કા इसका मतलब है કે હવે બધું ઉપરથી જતું છે, કઈ સમજ બમજ પડતું નહીં મળે. હા, કે હવે બધું જે છે તે ઉપરથી જાય આપણું ને. તો फिर हजरत जो है वो जरा नीचे जो है वो आते थे. फिर हजरत फरमाते थे यार जुल्म मुझ पे क्यों करते हो. फरमाया कि बयान करने वाले मुकर्रिर की मिसाल और सामीन सुनने वाले की मिसाल सीढ़ी की तरह है कि उसके कितने जीने हैं, 3 हैं. जाकिर भाई कितने? 3. फरमाया कि ठीक है मैं बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और आप नीचे हैं, तो फरमाया ये तो जुल्म है, ज़रा सा ऊपर आप आओ, ज़रा सा नीचे मैं आऊँ. है तभी इंसाफ है ना, है कि ज़रा नीचे मैं नुज़ूल करता हूँ, नीचे आता हूँ, आप भी क्या करें. हाँ, थोड़े से ऊपर जो है वो आ जाए. तो हजरत फरमाते थे, फिर फरमाते थे कि कारी साहब कोई बात नहीं, कि वैसे भी आवाज़ कुदरती तौर पे ऊपर ही जाती है. और फिर फरमाते थे इसीलिए माइक कभी नीचे नहीं होता, वो ऊपर ही होता है. हाँ, एक साहिब मुझे कहने लगे, वो पहले दिन इसने बहुत शोर किया था, पता है ना आपको. तो एक साहिब ने वो घर पे सुना होगा, मुझे कहने लगे मौलवी साहब ये शोर એટલા થયું કે તમે એને નીચે મૂકેલો એમ કે ઉપર મૂકવાનું. મેં કે અચ્છા એને હું માથા પર ચડાવો નહીં તો નારાજ થઈ જાય. हैं तो कहा कि ऊपर रखो तो वो शोर नहीं करेगा. और बात भी ऐसी ही है, हारू बधाए જ આજે ઉપર રહેવું છે. हैं जहाँ जरा नीचे आए आगे खलास गया. तो खैर बहरहाल हजरत ने कारी साहब से ये मैंने किताब में लिखा भी है ये बात. कारी साहब से फरमाया, ज़कात का बयान हो रहा था चौधरी साहब, फरमाया कि कारी साहब किसी फरिश्ते के मुतालिक सुना कि वो ज़कात देने जाता है, कि वो ज़कात अदा करता है. नहीं है, वो मुकल्लफ मखलूक नहीं है. अल्लाह ने खुद फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून. मुकल्लफ मखलूक, मुकल्लफ तो जानते हो ना, हाँ, जिनसे सवाल जवाब होगा और जिनको अल्लाह की मारिफत ज़रूरी है, हलाल हराम वो ज़रूरी है, उसको जानना, उस पर अमल करना. फरमाया वो जिन्नात और इंसान है. या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हाँ, इसमें जिन का भी जिक्र है, जिन का भी जो है वो जिक्र है. तो फरिश्ते मुकल्लफ मखलूक नहीं है, फरिश्ते मुकल्लफ मखलूक जो है वो नहीं है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नूर जो है वो हो सकते हैं. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बशर है, लेकिन बशर में क्या होता है, वो फ़र्क होता है. खैर अब जो है मुझे जो मंजूम कलाम सुनाना था वो रहने दीजिए, वक्त हो रहा है. कल मैंने आपको एक बात कही थी, ज़रा इशारा कर दूं, कुरान करीम की एक आयत मैंने कल आपको सुनाई थी. ये कहकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये मौजू अभी तिश्ना है, अभी अधूरा है, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो उसकी तशरीह करेंगे. कल मैंने एक बात आपको ये बताई थी कि कुरान करीम की एक आयत पढ़कर कोई जजमेंट कायम मत कर लो, कोई फैसला मत कर लो अगर हमें पूरा इल्म नहीं है. क्योंकि हमने तो कुरान शरीफ खोला, हम तर्जमा पढ़ रहे हैं, पूरा अभी तर्जमा हमने पढ़ा नहीं है, कुछ पता नहीं, पढ़ा और फैसला मत करो, पता नहीं आगे अल्लाह ने इसी के ताल्लुक से और क्या बयान किया, हमें क्या मालूम है ना. हाँ, कि और क्या बयान किया हो क्या मालूम. यही हाल हदीस पाक का है कि हदीस पाक में भी कल मैंने आपको या परसों बताया था कि सुन्नत कभी मनसूख नहीं होती, हदीस मनसूख होती है. मनसूख का बयान आया था, पता है ना. तो सुन्नत यूनिवर्सल होती है, मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि सुन्नत मनसूख नहीं होती. मतलब यही है लेकिन कि सुन्नत यूनिवर्सल है. अरब में चले जाओ, अजम में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कहीं दुनिया के कोने में आप चले जाए, मैं चला जाऊं, सुन्नत हर जगह हमें क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी, एक ही जो है वो मिलेगी सुन्नत. और बिदअत की एक पहचान ये भी है कि वो मकामी होगी, कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी. तो समझ लो इसमें कुछ क्या है, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, ये जो है वो समझ लो. ये बात किसकी है, ये जुमला भी मेरा नहीं है. देखिए हम तो नाकिल है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने बुजुर्गों को पढ़ा और आपको सुना रहे हैं. हाँ, सब पका पकाया तैयार है, हमारा कोई कमाल नहीं है. और दूसरी बात, आप लोग मोहब्बत से बैठते हैं, आपकी तलब पर अल्लाह बुलाता है. अब तक मैंने बोला खुदा की कसम अल्लाह के घर में हमें, मैं वो देखकर नहीं आया था जो मैंने अभी आपको बताया. मैं जो तैयारी करके आया था, जो सोच कर आया था, वो कुछ होता है. हाँ, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का अपना तो मामूल है.
مجھے بھی پتا ہے، میں ایک بات شروع کرتا ہوں، اس میں سے میں دوسری پہ چلا جاتا ہوں، دوسری میں سے تیسری میں چلا جاتا ہوں، چوتھی میں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی طرز قرآن کریم کا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں میں آپ کو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اگر میں ایک ٹاپک اٹھا لوں اور آپ کہے کہ مولوی صاحب اینا پر જ વાત કરવાનું، لیفٹ رائٹ નહીં થવાનું، તો પછી આખું વરસ શું બોલવાના આપણે؟ એક મોઝું લીધું ખતમ થઈ જાય હે, પછી પાછું મેં તેને લાવવા તો તમે કહે કે અલા યાર આ તો કઢી ખીચડી નૂર કલિયાના નામે પાછી આવી ہے۔ ہاں یہ قرآن کا طرز ہے۔ دیکھیے پہلی ہی صورت قرآن نے بات پوری نہیں کی، ایک بات کہی قرآن نے، پہلے پارے میں بھی اس کا بیان نہیں کیا، دوسرے میں بھی نہیں کیا، تیسرے میں بھی نہیں کیا، چوتھے میں بھی نہیں کیا، پانچویں میں بھی نہیں کیا، چھٹے پارے کے اندر آ کر اپنی بات کو قرآن نے مکمل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام پڑھ رہا ہو تو ہم نہیں پڑھتے، اور اکیلے پڑھ رہے ہوتے تو پڑھتے ہیں۔ یہ پوری سورہ فاتحہ میں خاص طور سے ایک چیز مانگی گئی ہے، یاد رکھنا، یہ سورہ فاتحہ میں سعد اللہ صاحب ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں جزاک اللہ نہیں پڑھی، ہدایت مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل سورہ فاتحہ میں، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ کی عبادت کرنا ہے تو سیدھا راستہ ضروری، ورنہ لوگ آج کیا کیا جوگی لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں انڈیا میں، ایسی وہ لوگ کیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں تپسیا، جزاک اللہ ذاکر بھائی، ہیں کہ وہ تپسیا ایسی کرتے ہیں کہ شاید ہم بھی نہ کریں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ اسلام کے اندر وہ رہبانیت ہے بھی نہیں، حضور نے خود فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن وہ سارے وہ غلط اس پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو جانا ڈیوزبری ہے اور آپ نکل کینٹ کی طرف گئے ہیں، بالکل الٹی سمت میں جو ہے وہ جا رہا ہے تو وہ نہیں پہنچے گا۔ اور مدد اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور کیا مدد چاہیے کہ الہی اہدنا الصراط تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی دے دو۔ یہاں کے جو علماء ہیں، یہاں کے جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں پڑھے ہیں، عجیب ذہن سب کا نہیں لیکن وہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اکابر کی بات نہیں لینی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے خالی کتاب نہیں بھیجی، رجال بھی بھیجے ہیں۔ ایسا تو ہوا ہے کتاب نہیں دی، رجال نیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبی کتنے ہیں چلو سمجھو، انبیاء کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000، اور رسول کتنے ہیں؟ رسول وہ جسے کتاب ملی ہو تو وہ کتنے ہیں؟ 313۔ اور کتابیں کتنی ہیں؟ تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھی ہوگی، ٹوٹل کتابیں کتنی بھیجی اللہ نے؟ ساتھ میں صحیفے بھی ملا لو تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، 100 سینکڑا، ہاں 104۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت 30ویں پارے میں فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور میں کہاں کرتا ہوں مصلی نور میں بہت اچھا ہے کہ ابراہیم بن موسیٰ ہے۔ عبد القادر چچا امام کون ہے؟ ابراہیم ہے، اور باپ کا والد کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ جاوید بھائی آپ کے پڑوسی، تو ابراہیم بن موسیٰ۔ اور ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم مصلی، اور مصلی ابراہیم اور موسیٰ ہیں۔ تو بہرحال وہ کیا ہے؟ صحیفے 104 ہے، 100، اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 104۔ یہاں سمجھے بات، رسول 313 اور کتابیں کتنی؟ 104۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کتاب پہلے نبی کو دی گئی، جو صحف نبی کو دیے گئے، اسی کا فالو کرنے کو کہا گیا، لیکن نبی نیا آیا تو رجال، آدمی، رجال فاروق بھائی نیا ہے، کتاب کون سی ہے؟ ایسا نہیں ہوا کہ رجال نہیں بھیجا اور کتاب بھیجی، ایسا ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے، کتاب وہی، رجال نیا، تبھی تو آدمی کے لیے اسوہ ہوگا، ہے نا؟ دیکھیں
बात फिर आई, अभी आखिरी बात सुना कर गुफ्तगू ख़त्म करो। इतना याद रखिए, कुरान का अंदाज़ यही है। हज़रत थानवी के आप मवाइज़ पढ़े 40 जिल्दों में और उससे आगे शायद, उसमें भी आपको यही बात मिलेगी। अरबों के यहाँ भी ये कमाल है, ये कमाल की बात है कि एक बात में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, ये कमाल है। और कुरान कमाल की किताब है। हाँ, समझ आया? हाँ, हमारे हज़रत का मदीना शरीफ में बयान था, चौधरी साहब हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत ने बहुत शानदार बयान किया, उम्दा बयान किया है, बेहतरीन खिताब किया। तो एक खान साहब थे उसमें, और हज़रत की कोई औलाद नहीं थी, मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह की, और हज़रत को शुगर हो गया था, शक्कर, तो पेट बहुत बढ़ गया था। तो एक दिन फरमाने लगे मौलाना जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कम बखत जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ नहीं बढ़ता, और जहाँ नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ बढ़ा। समझ रहे कि बीवी का पेट बढ़े तो औलाद अल्लाह देगा, पर मैं वहाँ नहीं बढ़ रहा है और मेरा जो है वो बढ़ रहा है। हजरत ने जो है वो फरमाया, तो कोई औलाद नहीं थी। तो अगली बात तुम्हें समझ आएगी। तो बयान बहुत अच्छा किया। तो खान साहब कहने लगे कि माशाल्लाह आप तो कमाल का अब्बा मालूम होता है, कमाल का अब्बा। हाँ, वो खान तो बोलते ही ऐसे हैं, वो तारीफ की तो कि आप तो कमाल का अब्बा मालूम होता है। तो हजरत भी हाजिर जवाब थे। हजरत ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, कमाल का अब्बा नहीं, कमाल का चचा हूं। उनके एक भाई के बेटे का नाम कमाल था, है? उनके एक भाई के बेटे का नाम क्या था? आपको समझ चाचा, वो कमाल था, तो चचा हुए ना, झूठ भी नहीं हुआ। तो मैं कमाल का अब्बा नहीं हूं, कमाल का चचा हूं। ये कमाल है। लेकिन हम अजमी लोग कुरान को समझते नहीं, उसका अंदाज समझते नहीं। और अब मौलवी साहब इस तरह बयान कर रहे थे कि यार मौलवी साहब तो एक बात लेने चालू था तो इन्हें पूरी नहीं करें। तो मैं कह जरा पढ़ यार, जो कमाल था आपकी नज़र में ऐब हो गया। जो कमाल था वो क्या हो गया? वो ऐब हो गया, है ना? हाँ, वो ऐब हो गया। लेकिन मैंने कहा ना, हम अल्लाह के लिए करते हैं, कोई तारीफ करे न करे, कोई कुछ पड़ी नहीं है। बस जो है दीन की बातें आ जाती है, और इसमें तो अच्छा है, हैं? अलग अलग बातें वो दरमियान में आ जाती है, आदमी को हाँ नॉलेज जो है वो मिलता है, और कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। तो खैर, बहरहाल आखिरी बात सुन ले। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैंने कहा ना, रिजाल ज़रूरी है। यहाँ के उलमा का ज़हन क्या बना है? हमारे अकाबिर की बात कोड नहीं करेंगे। किसी अंग्रेज़ मुअर्रिख ने लिखा होगा तो बड़ी शान से बयान करें, फलां ने यूँ लिखा है, फलां प्रोफेसर ने यूँ लिखा है, फलां जो है साइंसदान ने यूँ लिखा है। और कुरान और सुन्नत से मोती हमारे अकाबिर ने निकाले, उसको बयान किया, उनको शर्म आती है। उनको बयान करते हुए क्या है? शर्म आती है उनको। और वो ये कहते हैं कि आप अकाबिर परस्ती है। हमने कहा कि जरा सा जुमला बदल दो, आपको पता नहीं है ये अकाबिर परस्ती नहीं है, अकाबिर पसंदी है। समझ आ रहा है? हम अकाबिर परस्त नहीं है, हम अकाबिर पसंद है। हाँ, अरे ये तो रिजाल है। अल्लाह ने अब देखिए आगे क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। लेकिन किसका? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर आपका इनाम हुआ। अब इनाम में क्या है? रिजाल है, रिजाल है। तो कुरान ने यहाँ मजमून पूरा नहीं किया। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा। छठे पारे में आकर कुरान कह रहा है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, और 4 जमातें गिनवाई, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया कि अल्लाह तो हमें हिदायत दे, लेकिन किसमें? 4 जमात, नबियों, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन। नेक लोग, अकाबिर नेक है कि नहीं? वो आ गया ना। हाँ, इसलिए भाई जो कुछ हम सही कर रहे हैं, हाँ, इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, किताब के साथ रिजाल ज़रूरी है, वरना वो जो तंजीम है, जो चढ़वर है, वो आगे नहीं चलती। एक नाम आपने सुना होगा, वो टैगोर, क्या नाम? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब टागोर बोल दो, कोई बात नहीं, उर्दू में टैगोर होगा। हाँ, वरना मैं जाऊँ तो आप कहेंगे अल्लाह मौलवी साहब ने तो बोलता भी नहीं आवड़े हैं, असल ठाकुर है। तो होगा बिल्कुल, ये पठान, आपकी बात सही है। ये धीरे धीरे जुमले बिगड़ते हैं, वो कुछ से कुछ हो जाते हैं। आपने ठाकुर बोला वो सही है। ये मरहटे, ये मराठे, ये जो मराठे है ना, ये मराठे क्यों है? ये तो बाद में वो बिगड़ गया। असल में ये था
मर कर हटे, इनकी तरफ बहुत है। और देखो ये भी माशाअल्लाह है, वैसा ही है। हवारे એટલા ફાસ્ટ અબ્દુલ ચાલતા આવે, હું તો થોભી જ જામ, મેં કે સાલી ગાડી ટક્કર મારને નહીં જાય આપણને, હે માશાઅલ્લાહ સાદુલ્લાહ એટલા ફાસ્ટ ચાલતા આવે, આપણું ને જરા બીજા ઉપર, મેં કે બાજી તમે જ જાઓ પહેલા, है तो क्या है ये असल में थे मर कर हटे, तो बिगड़ते बिगड़ते क्यों, वो मुकाबले के लिए आते थे तो उनकी हिस्ट्री में लिखा है अपनी बीवी को मार डालते थे, अपने बच्चों को मार डालते थे, ताकि जंग के अंदर बुजदिली पैदा ना हो। आदमी बुजदिल कब होता है, पीछे बीवी है बच्चे है, बुजदिल हो जाता है। ये मार कर आते थे, इनकी हिस्ट्री में लिखा है। और ये मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मेरी बात नहीं है, हमारे अकाबी जो है उन्होंने जो ये लिखा है कि ये असल में वो थे। अच्छा ये पठान, ये भी इसी में था। ये पठान भी मराठे के मुकाबिल है, इधर वो नॉन मुस्लिम मराठे और इधर वही मुसलमान हुए, ये भी मराठे है असल। ये पठान भी असल मराठे है, ये ताकत वाली कौम है। इधर आए तो वो अब जहां जाते थे फतह का झंडा गाड़ देते थे, तो इनका नाम हुआ फतहान। इनका शुरू में नाम क्या था, फतहान, यानी जहां गए वहां क्या कर कर आए, फतेह कर कर आए, जीत कर आए अयूब भाई, है फतहान। अब बिगड़ा हुआ फतान, और फतान से हो गया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ इंशाल्लाह।